العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه وسلم تسلیما لا يدرك منتہا. اما بعد. عزیز طلبہ کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 35واں سبق ہے جو امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب صید الخاطر کے ایک بہترین پیراگراف پر مشتمل ہے. حضرت رحمہ اللہ علو الہمت، بلندی ہمت اور اس کی حقیقت کو سمجھا رہے ہیں، اور گزشتہ کل انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ بہت سے لوگوں کی بلندی ہمت کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب میں نے ان کی زندگی میں غور کیا تو دیکھا کہ ان کی ہمت کی بلندی، ان کے عزائم کسی ایک ہی جانب، کسی ایک ہی فن میں منحصر ہیں. تو اس کی چند مثالیں پیش کر رہے ہیں، پھر اپنی بلندی ہمت اور اس کی ہمہ جہتی اور وسعت کو بیان فرمائیں گے. لکھتے ہیں قال الرضی وَلِكُلِّ جِسْمٍ فِي النُّحُولِ بَلِيَّةٌ وَبَلَاءُ جِسْمِي مِن تَفَاوُتِ ہمتی. رضی نے کہا، ہر جسم کی لاغری اور کمزوری کا کوئی سبب اور کوئی مصیبت ہوتی ہے، اور میرے جسم کی مصیبت و آزمائش میری ہمت کا مختلف ہونا ہے. رضی ایک مشہور شاعر ہے، اہل تشیع میں سے تھا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو جسم بھی لاغر اور کمزور پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے، کوئی فکر، کوئی سوچ، کوئی بیماری ہوتی ہے. میرے جسم کی جو بیماری ہے، میرے لاغر اور کمزور ہونے کی جو وجہ ہے، وہ میری ہمت کا مختلف ہونا ہے. تو جب آدمی بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے اور بڑی بڑی دور دور کی فکریں رکھتا ہے، تو اس سے اس کے جسم پر بھی اثر پڑتا ہے. تو اب یہ اپنی ہمت کے مختلف ہونے اور بلند ہمت ہونے کو بیان کر رہا ہے. لیکن آگے حضرت فرما رہے ہیں فَنَظَرْتُ فَإِذَا غَایَةُ عَمَلِهِ الْإِمَارَةُ. تو میں نے غور کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی تمنا اور امید کی غایت اور اس کا آخری درجہ حکومت اور گورنری ہے. وَلِكُلِّ جِسْمٍ فِي النُّحُولِ بَلِيَّةٌ. جسم کی جمع اجسام. نحول یہ متعدد ابواب سے آتا ہے، نحل ینحل نحول، نحیل ینحل اور نحول کرما سمع فتح سے. لاغر اور کمزور ہونا، نحول لاغری، کمزوری. مشہور زمانہ اشعار ہیں جس میں اس مادے کو استعمال کیا گیا ہے. یا من یرا مد البعوض جناحها فی ظلمۃ اللیل البہیم الالیل. یہ ایک مناجات ہے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ وہ ذات من یرا مد البعوض جناحها، جو مچھر کے پر پھیلانے کو دیکھ لیتا ہے، فی ظلمۃ اللیل البہیم الالیل، سیاہ ترین کالی رات کی تاریکی میں. وَيَرَى مَنَاطَ عُرُوقِهَا فِي نَحْرِهَا وَالْمُخَّ مِن تِلْكَ الْعِظَامِ النُّحَّلِ. اور اس کے سینے میں اس کی رگوں کی جگہوں کو دیکھ لیتا ہے، اور ان کمزور اور لاغر ہڈیوں کے اندر گودے تک کو دیکھ لیتا ہے. العظام النحل، کمزور لاغر قسم کی ہڈیاں. تو نحیل اسی سے کہا جاتا ہے کمزور شخص کو، ناتواں اور لاغر شخص کو. بلیۃن کی جمع بلا یا مصیبت. بلا و جسمی، بلا مصدر ہے، پہلے بھی بارہا گزرا. میری جسم کی بلا مصیبت
من تفاوت ہمتی، تفاوت باب تفاعل سے ہے، مختلف ہونا، دیگر کو ہونا۔ فنظرت فاذا غایت، غایتن کی جمع غایات، ہدف کو کہا جاتا ہے، عمل کی جمع اعمال، امید، الامارہ کی جمع امارات، حکومت، گورنری، بادشاہت، امارہ یامر سے ہے۔ ایک تو مثال یہ شریف رضی کی پیش کی، ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں، وکان ابو مسلم الخراسانی فی حال شبیبتہ لا یکاد ینام، ابو مسلم خراسانی اپنی نوجوانی کے زمانے میں، نوجوانی کی حالت میں سو نہیں پاتا تھا۔ حال ان کی جمع احوال، حالت، شبیبہ یہ مصدر ہے، شبہ یشب شباب، شبیبتن جوانی کو کہا جاتا ہے شبیبہ۔ لا یکاد ینام، یکاد افعال مقاربہ میں سے ہے، قریب نہیں تھا کہ وہ سوئے، سو نہیں پاتا تھا۔ فقیل له فی ذلک، تو اس سلسلے میں اس سے پوچھا گیا کہ بھئی نوجوانی کا زمانہ ہے، آپ سوتے کیوں نہیں، آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ فقال ذہن صاف وہم بعید ونفس تتوق الى معالی الامور مع عیش کعیش الہمج الرعاع یا کعیش الہمج الرعاع۔ تو کہنے لگا صاف و شفاف ذہن، دور کی سوچ، اور ایسا نفس جو بلند و بالا معاملات، اونچے اونچے کاموں کا شوقین ہے، ایسی زندگی کے ساتھ جیسی زندگی بیوقوف اور احمق قسم کے لوگوں کی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ابو مسلم خراسانی ایک شخص تھا جس کو یہ سوچ تھی، جس کی یہ فکر تھی کہ وہ بڑے بڑے امور تک پہنچے، بڑے بڑے ترقیات کے مراحل طے کرے۔ تو اس نے کہا کہ ذہن صاف، ذہن کی جمع اذہان، ذہن کو کہا جاتا ہے صاف، صاف و شفاف، جس میں اونچے اونچے عزائم اور بلند و بالا مقاصد پیدا ہوتے ہیں۔ ہم بعید، ہم کی جمع ہموم، فکر، سوچ، دور کی سوچ ہے۔ ونفس تتوق الی معالی الامور، اور ایسا نفس جو بلند و بالا امور کا شوقین ہے، طاق یتوق توقا و توقانا، شوقین ہونا، مشتاق ہونا۔ تو گویا کہ میرے پاس جب یہ چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں جب ذہن میں سوار ہوتی ہے تو مجھے نیند نہیں آتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ان لی نفسا طواقتا، کہ میرے پاس ایک شوقین دل ہے۔ اسی طاق یتوق سے ہے، ان لی نفسا طواقتا، میرے پاس ایک شوقین دل ہے۔ ما حققت شیئا الا طاقت لما هو اعلی منہ، کسی ایک چیز کو حاصل نہیں کر پاتا کہ اس سے اعلیٰ کا شوقین ہو جاتا ہے، اس سے اعلیٰ کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ طاقت نفسی الی الزواج من فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان، میرے نفس کو فاطمہ بن عبد الملک بن مروان سے شادی کرنے کا شوق ہوا۔ فتزوجتها، تو میں نے اس سے شادی کر لی۔ ثم طاقت الی الامارۃ فولیتها، پھر گورنری کا مشتاق ہوا تو مجھے گورنری مل گئی۔ وطاقت الی الخلافۃ فنلتها، پھر خلافت کا متمنی اور شوقین ہوا تو مجھے خلافت بھی مل کر رہی۔ والآن طاقت نفسی الی الجنۃ فارجو ان اکون من اہلها، اب میرا نفس جنت کا شوقین ہے، جنت کا مشتاق ہے، مجھے امید ہے کہ میں اہل جنت میں سے ہوں گا۔ تو یہ بلندی ہمت ہے، یہ نفس کا بہترین شوق ہے کہ بالآخر حقیقت ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی اور انہوں نے اپنی ساری کوششوں اور کاوشوں کا محور اور غایت جنت کو بنا لیا۔ بہرحال
یہ جو سوچ تھی اس کی سوچ کی بنا پر وہ نیند نہیں لے پاتا تھا۔ ہنری کیسنجر جو امریکہ کا ایک وزیر خارجہ اور بہت بڑے عہدوں پر رہا ہے، وہ 24 گھنٹے میں سے صرف 4 گھنٹے سوتا تھا، باقی 20 گھنٹے وہ پلاننگ کرتا رہتا تھا، جس کی بنا پر اس نے دنیا میں بہت شر اور فساد اور تخریب کاری کے کام انجام دیے۔ تو جس شخص کو کوئی بڑی فکر لاحق ہو جائے اور کوئی بڑے مقصد اور منصب تک پہنچنے کا شوق لاحق ہو جائے تو اس کے سامنے وہ ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے، نیند کی بھی قربانی دیتا ہے، راحت اور آرام کی بھی قربانی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا صاف و شفاف ذہن ہے، دور کی سوچ ہے، بلند کاموں کا شوقین نفس ہے، ساتھ میں زندگی بھی ایسی چاہیے جیسے احمق اور بے وقوف قسم کے لوگوں کی ہوتی ہے، جنہیں کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ہمج کی جمع احماج آتی ہے، ہمج کہا جاتا ہے بے وقوف لوگوں کو۔ نیچے اس کی وضاحت کی، الرعاء من الناس الحمقى، احمق قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، بے وقوف اور آوارہ لوگ، ان کو ہمج کہا جاتا ہے۔ رعاء یہ را کی کسرہ اور را کے فتحہ اور ضمہ کے ساتھ، رعاء رعا رعا، واحد اس کی رعاۃن یا رعاۃن آتی ہے۔ تو ہمج رعا بے وقوف قسم کے لوگ، احمق قسم کے لوگ، یعیشو کعیش الہمج الرعا، وہ بے وقوف لوگوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، جس کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہ ہو، زندگی کا کوئی ہدف اور منتہا مقصد وغیرہ نہ ہو۔ تو اب اس نے دو متضاد چیزوں کو جمع کر دیا، تو اس سے پوچھا گیا فَمَا الَّذِي يُبَرِّدُ غَلِيلَكَ، تو تیرے شوق کی آگ کو کون سی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے؟ غلیل کہا جاتا ہے العطش الشدید، سخت قسم کی پیاس، آگ سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، پیاس کی آگ، شہوت کی آگ، جیسے غلۃ الشہوہ، شہوت کی جو آگ ہو، شہوت کی جو گرمی اور پیاس ہو، تو بردہ ٹھنڈا کرنا۔ تو اس سے کہا گیا فَمَا الَّذِي يُبَرِّدُ غَلِيلَكَ، تو تیری اس سخت پیاس کو کون سی چیز بجھائے گی؟ غلیل یغل یغل کا مصدر ہے، سخت پیاس کا لگنا۔ قال الظفر بالملک، تو اس نے کہا کہ حکومت کا مل جانا، ظفر ظفر یظفر کا مصدر ہے، الظفر بالملک، حکومت کا مل جانا۔ قیل فاطلبہ، تو اس سے کہا کہ حکومت تلاش کرو، طلب کرو۔ قال لا یطلب الا بالاحوال، تو اس نے کہا کہ ہولناکیوں اور پریشانیوں سے گزرے بغیر اسے طلب نہیں کیا جا سکتا۔ لا یطلب الا بالاحوال، حول کی جمع احوال، خطرناک اور سنگین مراحل سے گزرے بغیر اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ قیل فرق بالاحوال، تو اس سے کہا گیا کہ حالات پر سوار ہو جائیے، حالات کا سامنا کیجئے، مشکلات میں کود پڑیے، رکیب اور قبو سے فرق بالاحوال، ہولناک مراحل میں کود جائیے۔ قال العقل مانع، تو اس نے کہا کہ عقل اس سے مانع ہے، خطرناکیوں میں کودنے سے، سخت مراحل میں جانے سے عقل روکتی ہے۔ قیل فما تصنع، تو اس سے کہا گیا پھر کیا کرو گے؟ قال سأجعل من عقلی جہلا، تو اس نے کہا کہ میں اپنی عقل کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کروں گا، عقل کو جاہل بناؤں گا۔ سأجعل من عقلی جہلا، عقل کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کروں گا، اس کو بیوقوف بناؤں گا۔ وأحاول به خطرا لا ينال الا بالجہل، اور اس کے ذریعے میں ایسے سخت مرحلے کی کوشش کروں گا جو جہالت کے ساتھ ہی پایا جا سکتا ہے۔ خطر کی جمع اخطار، سخت مرحلہ، مشکل حالت، لا ینال الا بالجہل، یعنی جو جاہل اور بے وقوف آدمی ہوتا ہے وہ کہیں بھی قدم بڑھا دیتا ہے، اس کو اس کے انجام کی فکر نہیں ہوتی، انجام کے بارے میں جو سوچتا نہیں۔ لیکن عقل مند آدمی انجام کے بارے میں سوچتا ہے تو بہت سے اقدامات کرنے سے وہ رکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کروں گا اور پھر ان خطرناکیوں اور مشکل مراحل میں قدم بڑھاؤں گا۔ وَأُدَبِّرُ بِالْعَقْلِ مَا لَا يُحْفَظُ إِلَّا بِهِ، اور عقل کے ساتھ ایسی چال چلوں گا، ایسی تدبیر کروں گا جس کے بغیر اسے
محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا۔ دبر تدبیر چال چلنا، تدبیر اپنانا۔ تو ما لا یہ مفعول به ہے، ما لا یحفظ به جس کے بغیر اسے محفوظ نہیں کیا جا سکتا، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ فإن الخمول اخو العدم، اس لیے کہ گمنامی یہ نہ ہونے کا ساتھی ہے، نہ ہونے کے مترادف ہے۔ خمول خمل یخمل سے نہ ہونا، یہ گمنام ہونا، پوشیدہ ہونا، اور عدم یہ باب سمیع سے عدم عدم و عدم، اس کا معنی کھونا، یہ وجود کی ضد ہے، جیسے کل بھی گزرا تھا۔ اخو العدم، عدم کا بھائی یعنی عدم کے مترادف اس کے برابر ہے۔ فنظرت الیہا، اب امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی ہمت کی بلندی کو تو بہت بتلایا، بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا، لیکن فنظرت الی حال ھذا المسکین، تو اس بیچارے کی حالت پر میں نے غور کیا۔ فاذا به قد ضیع اہم المہمات وهو جانب الآخرہ، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے سب سے اہم کام کو تو ضائع کر دیا، سب سے اہم فکر کو تو ضائع کر دیا، اور وہ آخرت کے بارے میں، آخرت کی سمت کی فکر تھی۔ یعنی یہ سارا کچھ اس نے دنیا کو پانے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ آخرت جو سب سے اہم مرحلہ ہے، جو سب سے اہم فکر ہے، اس کو اس نے بالائے طاق رکھ دیا۔ ضیعات باب تفعیل سے ضائع کرنا، افعال میں بھی ضائع کرنے کے معنی میں ہے، اور مجرد میں ضاع یضیع ضیاعا باب ضرب سے ضائع ہونا، رائے گاں چلا جانا۔ وانتصب فی طلب الولایات، تو اس نے حکومت کے طلب میں اپنے آپ کو پیش کیا، کھڑا کیا۔ انتصاب کھڑا ہو جانا، پیش ہونا۔ فکم فتک وقتل حتی نال بعض مرادہ من لذات الدنیا، تو کتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا اور مار ڈالا، یہاں تک کہ دنیا کی لذتوں میں سے کچھ لذت کو حاصل کیا۔ فتک یفتک فتکن، دھوکے سے مار دینا۔ قتل قتل کرنا، اور نال ینال نیلن منالن پانا۔ بعض مرادہ، مراد یہ باب افعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس چیز کا ارادہ ہو، جس چیز کی چاہت ہو۔ ثم لم يتنعم في ذلك اکثر من 8 سنین، پھر وہ اس نعمتوں میں، ان لذتوں میں 8 سال سے زیادہ عیش نہ کر سکا۔ تنعم عیش کرنا، مزے لینا، یعنی بہت لوگوں کو قتل کیا، مارا، پھر ان سے حکومت چھینی، حکومت پر فائز ہوا، لیکن 8 سال سے زیادہ حکومت کے مزے نہ لے سکا۔ ثم اغتیل ونسی تدبیر العقل فقتل ومضى الى الآخرة على اقبح حال، پھر اسے گرفتار کر لیا گیا، اغتیل گرفتار کر لیا گیا، اور وہ عقل کی تدبیر بھول گیا۔ اوپر جو کہہ رہا تھا نا، عقل کے ساتھ تدبیر کروں گا، چال چلوں گا، تو حضرت فرماتے ہیں سب بھول گیا اور قتل کیا گیا، اور بہت بری حالت میں آخرت کو روانہ ہوا۔ تو منصور کے زمانے میں اس کو قتل کر دیا گیا، اور بہت کم اس کو حکومت کا مزہ لینا نصیب ہوا۔ تو یہ کوئی بلندی ہمت نہ ہوئی کہ چند دن کا مزہ حاصل کر لیا اور پھر بہت بری حالت میں اغوا کر کے، قتل کر کے اس کو ختم کر دیا گیا۔ آگے حضرت متنبی کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ وَكَانَ الْمُتَنَبِّي يَقُولُ، اور متنبی کہتا تھا، وَفِي النَّاسِ مَن يَرْضَىٰ بِمَيْسُورِ عَيْشِهِ وَمَرْكُوبُهُ رِجْلَاهُ وَالثَّوْبُ جِلْدُهُ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو معمولی اور آسان زندگی پر خوش ہو جاتے ہیں، ان کی سواری ان کے دونوں پاؤں اور ان کا کپڑا ان کی جلد ہی ہوتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہ ایسے ہیں کہ تھوڑی سی روزی مل گئی اس پر خوش ہو جاتے ہیں، سواری نہ ملی، پیدل چل گئے تو 2 پاؤں ہی ان کی سواری ہوتی ہے، اور کپڑا نہ بھی ملا تو ان کے جسم کی کھال اور ان کا جسم ہی ان کا لباس ہوتا ہے۔ میسور یہ یسر سے مصدر ہے، سہل، آسان، معمولی۔ مرکوب یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، سواری کے معنی میں جس پر سوار ہوا جائے۔ رجلاہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ جلدن کی جمع جلود، جسم اور کھال کو کہا جاتا ہے۔ وَلَكِنَّ قَلْبًا بَيْنَ جَنْبَيَّ مَا لَهُ مَدًّ يَنْتَهِي بِي فِي مُرَادٍ أَحُدُّهُ، لیکن میرے پہلو میں، میرے سینے میں ایسا دل ہے
جس کی ایسی کوئی منتہا اور آخری منزل نہیں جس کو حاصل کرنے میں ینتہی بی فی مراد احدہ، جس تک وہ اس مراد کے حاصل کرنے میں پہنچے جس کی میں تحدید کروں، جس کی میں حد بندی کروں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو ایسا دل ہے کہ جس کی کوئی آخری منزل نہیں ہے، کہ جس کو میں محدود کر لوں کہ یہاں تک مجھے پہنچنا ہے اور وہاں پہنچ کر میں تگدو کو بند کر لوں۔ ترا جسمہ یکسا شفوفاً تربہ، تو اس کے جسم کو دیکھے گا کہ اس کو ایسے ملائم اور نرم کپڑے پہنائے جاتے ہیں جو اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو پالتے پوستے پروان چڑھاتے ہیں۔ فیختار و یکسا دروعا تہدہ، تو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو ایسی زریں پہنائی جائے جو اس کو گرا بار کر دے۔ تو ترا جسم کی جمع اجسام، یکسا کسا یکسو پہنانا، کسی یکسا پہنایا جانا، شفوف یہ شفن اور شفن کی جمع ہے، نرم اور ملائم کپڑے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جمع شفن بالفتح و یکسر شف الثوب الرقیق۔ دروع درعن کی جمع زرہ کو کہا جاتا ہے، فوجی جسم پر جو لوہے کا لباس پہنتا ہے تو اس کو زرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حد یہد حدن، گرا دینا، زور سے نیچے پٹکنا اور اسی طریقے سے گرا بار کرنا۔ حضرت فرماتے فتأملت هذا الآخر فإذا نہمته فيما يتعلق بالدنيا فحسب، اس دوسرے والے کی حالت میں نے غور کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی تمنا، اس کی خواہش صرف ان چیزوں میں ہے جو دنیا سے متعلق ہیں۔ یعنی متنبی بھی اپنی بلندی ہمت کو بتلا رہا ہے، لیکن اس کی بلندی ہمت بس دنیا کی لذتوں اور دنیا کی بہادری وغیرہ سے متعلق ہے، آخرت کے سلسلے میں اس کے پاس کوئی بلندی ہمت نہیں ہے۔ اسی لیے متنبی نے اپنی بہترین زبان اور علمی اور ادبی سرمایہ کو دینی اور اسلام کی خدمت میں لگانے کے بجائے بادشاہوں کی چاپلوسی، ان کی مدح سرائی اور ان سے نذرانے وصول کرنے میں لگا دی۔ تو اب آگے حضرت اپنی بلندی ہمت کو بیان کریں گے کہ یہ تو ان کی ہمت تھی، میری بلندی ہمت کیا ہے، اس کو آگے دیکھیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.